پچھتاوا کہ اس میں 3 سٹیجز ہیں نا کہ ایک انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو پچھتاوا ہوتا ہے، دوسری سٹیج ہے توبہ کی، وہ تو اللہ بھی کہتا ہے شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر دوں گا، پھر تیسری سٹیج ہے کہ آپ اپنی راہ کا تعین کرتے ہیں، صحیح راہ کا تعین کرتے ہیں، کورس کریکشن جس کو کہا جاتا ہے. سو اس جانب کیسے جایا جائے اگر واقعی پچھتاوا ہے، اپنی غلطیوں کا احساس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ آج کے اس خوبصورت عنوان کے ساتھ اس پروگرام میں مجھے مدعو کرنے کے لیے. بہت شکریہ. دیکھیے، پہلے تو میں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب کی خوبصورت باتوں سے ہی استفادہ کرتے ہوئے چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. بلا شبہ ڈاکٹر صاحب کی بات میں بہت دم ہے، بہت وزن ہے کہ خود احتسابی اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی کہ جس وقت تک ہم اپنی دین کی تعلیمات کے اس پیرائے اور اس ڈائمنشن اور اس جہت کو اختیار نہیں کریں گے کہ جو عمل اور کردار کا زاویہ ڈائمنشن اور اس کی جہت ہے. آج اگر پوری دنیا میں مسلمان قسم پرسی کا شکار ہیں، یا ایک اعتبار سے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو ظاہری طور پر ایک خطرے میں محسوس کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے یا تو فرائض کی ادائیگی میں یا پھر حقوق کے دینے میں ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہم سے نقص اور کمی وارد ہو رہی ہے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا عروج، ہمارا وہ وقار جو غرناطہ، اندلس، بغداد اور اس طرح کی عظیم سرزمین پر ہمیں نظر آیا، وہ آج ہمیں ملیہ میٹ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. اسلام کی تعلیم ہمیشہ عروج کے لیے ہے، اسلام کی تعلیم عروج دلانے کے لیے ہے، اور دین اسلام کا بول بالا ہمیشہ کے لیے اور قیامت تک کبھی بھی دین اسلام کی تعلیم کو پچھتاوا نہیں ہو سکتا. ہاں، اس سے روگردانی کرنے والے ہو، اس سے اپنا چہرہ پھیرنے والے کو یا دین سے بغاوت کرنے والے ضرور پچھتائیں گے، لیکن دین کے حقیقی خادم اور غلام آج بھی اسی طرح سے اپنا تن من دھن دین اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں. ہم اگر یہ کہ فلسطین کے حالات ہمارے پچھتاوے کا ذریعہ اور سبب ہیں، میں سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ دین کی اس حریت کا سبق اور درس جو اس وقت غزہ، رفح اور فلسطین کے مسلمانوں نے پڑھ رکھا ہے، یہ وہی حریت اور دین کی غیرت کا درس اور پیغام ہے کہ جو انہیں جھکنے نہیں دے رہا. ہمیں خود احتسابی کی جانب آنا ہوگا. ان کے ایمان کا تو آپ نے فلسطینیوں کو کہا، ایمان کا تو مقابلہ ہی یہاں مفتی صاحب، لیکن افسوس یہ بھی تو ہوتا ہے نا جو مسلم ممالک کے 58 اور ان میں وہ تمام مسلم حکمران بھی، مسلم ممالک بھی جو تمام وسائل کے، تمام دولت کے باوجود بھی خاموش ہیں. اگر فلسطین کے آواز اٹھاتا ہے کوئی ICJ کے فورم پہ تو وہ جنوبی افریقہ ایک غیر مسلم ملک اٹھاتا ہے. اگر وہاں پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے مسلم اور غیر مسلم سٹوڈنٹس جو ہیں امریکہ جیسے ملک کے اندر جو ان کا سب سے بڑا اتحادیہ ہے، وہاں ان کی یونیورسٹیز میں پروٹیسٹ کرتے ہیں. ہمارے مسلمان حکمران تو سوئے میں سارے. جی بالکل، آپ کی بات 100% درست ہے. اور اگر اس کی وجوہات پر ہم نظر کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ صرف اور صرف حب جا اور ہوائے نفس ہے، اور ساتھ ساتھ یہ مادیت پرستی ہے کہ آج کے مسلمان نے گویا یہ سمجھ لیا ہے کہ یہی دنیا سب کچھ ہے. جبکہ ہم دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے جملہ مقامات جہاں کہیں بھی یا ویلتا کہہ کر یا لیتنی کہہ کر یا لیتا اور لعلہ کے الفاظ کو استعمال کر کے پچھتاوے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، تو یہ محض صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے اپنی آخرت کو بھلائے بیٹھے تھے. آج اگر ہمارے اس بے بسی، لاچاری اور ہماری آواز نہ اٹھنے کے اسباب پر اگر ہم غور اور فکر کریں گے تو وجہ صرف اور صرف یہ نظر آتی ہے کہ ہم نے اس دنیا کو سب کچھ اپنا سمجھ لیا ہے. یہ ہمیں ذہن نشین رہنا چاہیے. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے. فلسطین میں سسکتے بلکتے یہ ہمارے مسلمان مائیں بہنیں، ہماری یہ بیٹیاں اور ہمارے بچے، یہ ہمارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے جو اس وقت چھلنی ہے اور ان کا لہو بہہ رہا ہے. اور اگر آج ہم خاموش ہو کر بیٹھے ہیں تو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر یہ زخم آج ہاتھ پر ہے تو کل دوسرے ہاتھ کو بھی یہ زخم لگ سکتا ہے. کبھی ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ یہ یہود و نصارہ کسی طور پر بھی ہمارے معاون، مددگار یا ہم مخلص دوست ہو سکتے ہوں. یہ تو قرآن نے کیٹاگوریکل واضح اعلان کر دیا ہے